یزید بن معاویہ کے مکہ اور مدینے پر حملے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک اور نفرت انگیز باب ہے، جس میں نہ صرف سیاسی مقاصد کا کھیل کھیلا گیا بلکہ مذہبی اور سماجی اختلافات کو بھی بڑھاوا دیا گیا۔ اس واقعہ کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کے مختلف مراحل کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں اس کے اسباب، مختلف شخصیات اور لشکر کی حکمت عملی شامل ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلافت کا ولی عہد بنایا۔ یزید کا ولی عہد بنایا جانا اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایک شاہی روایت کا آغاز تھا، جبکہ پہلے خلافت شورا کے ذریعے ہوتی تھی۔ یزید کی شخصیت سیاسی اور مذہبی طور پر بہت سی کنٹروورسی کا شکار تھی، اور اس کا رویہ ایک اسلامی خلیفہ کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت معاویہ نے بہت سے اہم صحابہ اور تابعین سے یزید کی بیعت لینی چاہی، لیکن کچھ مشہور شخصیات نے اس فیصلے کی کھل کر مخالفت کی، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر جو مدینہ کی ایک بزرگ اور عزت دار شخصیت تھے، اور امام حسین بن علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے اور اہل بیت کی مانی ہوئی شخصیت تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس جو علم اور تفسیر کے مشہور عالم تھے، انہوں نے کھل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر کربلا کا سفر کیا۔ کربلا میں یزید کی فوج کے ساتھ ایک شدید جنگ ہوئی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا واقعہ یزید کی حکومت کے خلاف نفرت کا سبب بنا، اور یہ مخالفت حجاز یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی بڑھ گئی۔ مدینہ کے لوگ یزید کے رویے اور اس کی حکومت کے طریقوں سے نفرت کرتے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ نفرت اور بڑھ گئی۔ مدینہ میں مخالفت کی چند اہم وجوہات میں یزید کا غلط رویہ، اس کا مذہبی رویہ اسلامی اخلاقیات کے مطابق نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگوں کو یزید کی طرف سے بھیجے گئے گورنر اور ان کی پالیسی سے شکایت تھی۔ عبداللہ بن حنظلہ جو کہ ایک صحابی کے بیٹے تھے، انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو یزید کے خلاف اکسایا۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کے گورنر کو نکال دیا اور اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ میں مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے بھی بغاوت میں حصہ دیا۔ یزید نے مدینہ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیجا۔ لشکر نے مدینہ کے پاس ہرہ کے علاقے میں کیمپ لگائے، جہاں ایک شدید جنگ ہوئی اور مدینہ کے لوگ لشکر کے سامنے شکست کھا گئے۔ لشکر نے مدینہ کے اندر 3 دن تک لوٹ مار کی، لوگوں کو شہید کیا اور ان کی عزت اور مال کا نقصان کیا۔ صحابہ کرام کے گھرانے بھی اس ظلم سے محفوظ نہیں رہے۔ ہرہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک باب ہے۔ واقعہ ہرہ کے بعد مسلم بن عقبہ کے لشکر نے مکہ کی طرف رخ کیا، لیکن راستے میں مسلم بن عقبہ وفات پا گیا۔ لشکر کی قیادت حسنین بن نمیر نے سنبھالی۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں یزید کے مخالف حکومت چلا رہے تھے، انہوں نے یزید کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ یزید کے لشکر نے کعبہ کا محاصرہ کر لیا اور منجنیق کے ذریعے پتھر اور آگ کے گولے پھینکے۔ کعبہ کی چھت اور دیواریں شدید نقصان کا شکار ہو گئیں اور کعبہ کے آس پاس کے علاقے میں آگ لگ گئی۔ اس دوران 64 ہجری میں یزید کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کی خبر ملتے ہی لشکر واپس چلا گیا اور مکہ کا محاصرہ ختم ہو گیا۔ یزید کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر کو حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی مکمل حمایت مل گئی۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں اپنی الگ حکومت قائم کی۔ یہ حکومت کچھ عرصے تک قائم رہی، لیکن بعد میں امیہ خلیفہ عبداللہ مالک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت نے امیہ خلیفہ کے لیے شدید مسائل پیدا کیے۔ مدینہ اور مکہ کے واقعات یزید کی حکومت کو زمین پر لے آئے۔ یہ واقعات نہ صرف اسلامی سیاست کا سبق دیتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے آگے دور کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔